اختلاف ہے، اور اگر اس شخص پر اپلائی کریں تو اس کو یوں کہیں گے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو. مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ. یہ تین شرطیں ہوگی تو روزہ واجب ہے ہر شخص. اب جب ہم یہ قانون سمجھتے ہیں، ایک چھوٹی سی قانون ذہن کے اندر جب آ گئی، تو اب اس سے بہت سارے مسئلے. مثلا کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ایک شخص حالیہ مسلمان ہوا، پہلے زمانے کفر میں تھا، اب آپ سے کوئی سوال آپ کو پوچھتا ہے کہ صاحب مجھے بتائیے کہ کیا وہ ماضی کے روزوں کی قضا کرے گا یا نہیں. اب ایک فتویٰ، ایک سوال ہے. اب آپ نے یہ قانون میں نے بیان کیا اور اس کو ذہن میں رکھ لیا تو آسانی سے جواب دے سکتے. کیا میں نے بیان کیا کہ روزہ واجب اور فرض ہوتا کس پر ہے؟ بولیے، تاکہ یاد بھی رہتا ہے مسلمان پر ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو مسلمان ہوا ہے اس سال کے تو رکھے گا، لیکن جو گزشتہ زندگی اس کی حالت کفر میں گزری اس پر روزہ واجب، اس کی وہ قضا نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ اسلام اصل شے ہے. اسلام علماء کہتے ہیں خطاب جو ہوتا ہے عبادات کے متعلق ہمارے احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ کفار مخاطب نہیں. یہ تو عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکات، اور عبادات کے لائق صرف وہی شخص ہوتا ہے جس نے پہلے اپنا دل اللہ کے سپرد کر دیا. جو مومن ہوا وہی اب عبادات کے لائق ہے. جس نے ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد ہی نہیں کیا، اللہ کی توحید پہ جو قائل ہے، تو عبادات سے اس سے کیا بحث کرنا. تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے. لہذا کفار کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے. اگر مسلمان ہو گیا، اب اس سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا پچھلے روزے رکھے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ روزے کی قضا نہیں کرے. یہ مسئلہ اور آپ نے اس کا جواب دیا. دوسری چیز اسی طرح دوسری ہم نے شرط کیا بیان کی تھی کہ پہلا مسلمان، دوسرا عاقل، یعنی وہ شخص عقل رکھنے والا. اب عقل کی ضد کیا ہوئی؟ جو عقلدار ہے اس کو کیا بولو؟ پاگل بولو، اس کو مجبور بولو، دیوانہ بولو. اب یہ چیز جب قانون پھیلنے آ گیا، اس سے اس قانون سے خود قانون دوسری چیزیں کر جائیں. اب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب کیا باہر پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ کیا دیوانے مجبور آدمی پر روزہ رکھنا فرض ہے تو روزہ رکھے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کو روزہ رکھنا اس روزے کی شرط ہی نہیں ہے. باقی جب ہوا اگر عقل ہے تو روزہ عقل نہیں تو روزہ. اب اس میں بہت سی تفاصیل ہے کہ وہ سال اس کا دور رہتا ہے، یعنی اپنے سال کا دور رہتا ہے، سال کے اکثر حصے میں دور رہتا ہے، یا سال کے اوپر آخر میں پالن رہتا ہے، درمیان میں زندگی ہو جاتا ہے. اس کے تفصیلات میں وہ بھی دور باتیں آپ کو کر رہا ہوں. ہر چیز کے اندر گہرائی ہے، اس کے تحقیقات ہے، اس کی جزیات ہے. مقصود یہ تھا کہ آپ کو بڑی بڑی باتیں یاد ہو گئے، دماغی میں ان زیادہ پیدا رہا. اتنا مسئلہ ہے کہ جو زیادہ حصہ اس کا پالن والے میں مل رہا ہے وہ سال کے اندر، اور اول شروع میں آخر میں کیا پالن ان جگہ سے مل رہا ہے، لیکن زیادہ حصہ پالن والے بیماری میں شروع میں مل رہا ہے اس شخص کا ہوگا اس قانون کے ہمارے بارے عقل ہوگا. دو وسائل کا آپ کو بتا کر رہا ہوں. تیسرا ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ مسئلہ لہٰذا اب بالغ کی ضد کیا بالغ کا عمر کیا ہے؟ جو بالغ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچہ. پتا چلا کہ جو بالغ نہ ہوا پہلے جو بچہ ہوا اس کا ہوگا اس کا ہوگا فرض نہیں.
اعتکاف کرنے سے پہلے میں ایک صاحب کا مسئلہ ہو رہا تھا اتفاق سے وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا ان سے پوچھا سوال کرنے والے جو ظاہر کینیڈا سے سوال کر رہا پہنچا اس نے کہا کہ 13 سال کی عمر میں پہنچا 13 سال میں آپ مجھے بتائیے انتر
پیار افسوس کی بات نہیں، ایمان کا خیال اس طرح کر رہے، صحت کا خیال اس طرح کہ ایمان ضائع نہ ہو گیا، اس کے پاس جائے تو بیان والا ہے، اس نے آپ نے واضح کیا ہے۔ اور جب بات ایمان کی نور کی روشنی کی آ جائے تو اس کے پاس جائے تو بے نور ہے، یعنی آپ کی روشنی کی فکر ہے اور ایمان شریعت علم دین تو جو للو بندو جو بھی بیٹھ گیا ہے ہمارا صاحب بتا دی اس نے تو آج تک ساری عمر گانے گائے، اب وہ ریڈیو بنا کر بیٹھ گیا، اب وہ بولی بن گیا، تو اس نے اس کیا عمر لگائی اس علم کے جو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں وہ آپ کو بھی بھیجتا آگے ریڈیو میں بیٹھ کر آپ اس کا آیا متاثر ہو رہے ہو غور کرنے والی بات ہے، اس سے تو مسئلہ بھی کا پوچھو جس چیز میں ہوا ہے وہ گانے بجانے کا ماہر ہے، وہ اداکاری کا ماہر ہے، آج وہ مسئلے یا وہ اس کتابوں سے یاد رکھنے کی شرط ہے عالم کے لیے کہ وہ عالمی کتب سے مسئلہ نکال سکے، عالمی کتب خود قرآن حدیث کو دیکھے اس کو مسئلے کا استعمال کر سکتے، اسے عالم کرانا۔ تو آج ہم نے ہر کسی کو عالم سمجھا اور عالمیہ بات چلی کہ بڑا دکھ ہوا، اس نے یہ فتویٰ دے دیا، تھے وہ ڈاکٹر صاحب لیکن آج کل عالم ہے، اللہ خوش رکھے، ایک سلسلہ انہوں نے کیا غلط فتویٰ دے دیا، دکھ ہوا بیچارہ بچہ جس نے کینیڈا سے کیا ہوگا، اب وہ اپنے آپ کو الٹ نہیں سمجھ رہا کہ بھائی مجھے تو روزہ فرض ہے اور بقیہ بھی مجھے تدا کرنی، حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ قانونی بات ہے کہ روزہ فرض کس پر ہوتا ہے، نبی کا کسی شخص سے کہتے ہیں بالغ پر، اب اگر وہ بالغ نہیں ہوا اس پر روزہ فرض ہے۔ ہاں اب اس میں تفصیلات وہ علماء کے آگے کہ کوئی شخص بالغ کب تک ہوگا، اس میں فقہاء نے بحث کہا ایک آدمی کے آثاری نمودار نے وہ بلوغت یعنی جسے بلوغت کی علامت کہا جاتا، مرد کو احترام کا ہو جانا اور کو ہے لباس کا آنا کی علامت مختلف قسم کی، تو اگر بچے کو یہ چیزیں نہیں ہوتا ہے تو اب شریعت کم سے کم کرے گی کہ والے ہیں تو علامت نے اس کی قید لگائی کہ 15 سال 15 سال کی ہے۔ اب کوئی شریعت سے ہٹ کر ایک نئی تحقیق میڈیکل سائنس کا 10 سال کہتا ہوں اور خود میڈیکل سائنس جدید مسئلے پر ذکر کرتا میڈیکل سائنس سے لوگوں کو دور کر رہا ہوگا، لیکن ذہن میں رکھے کہ اصل ہمارے لیے میڈیکل سائنس نہیں، اصل اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان ہے۔ میڈیکل سائنس انجینئرنگ کے جدید علوم یہ قرآن کے مسئلوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے، لیکن ایسا نہیں کہ جو وہ پڑھے ہم نے سائنس کی بات پہلے ماننی قرآن حدیث والوں، ایسا نہیں، قرآن حدیث میں جو آتا ہے وہ پہلے، ہم اس کی تعلیم کرنی ہو، توصیف کرنی ہو، بات سمجھانا ہو تو آپ جدید علوم کا سہارا لیں، لیکن خود جدید علوم کو پہلا نمبر دیں کہ یہ سائنس نے کہہ دیا ہم آج اس کی تحقیق مانیں گے، دونوں دونوں ہوتے ہو، جدید دور ڈاکٹر کی تو بشریت ہے، آج ایک رائے ہے کل دوسری رائے بدل جائے، آج ایک گولی آتی ہے ایک مرض اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بتانا اسی سے بہت نقصان ہوگا دوسری لیا، تو جن کے علم کا حال یہ ہے جدید کا کہ ان کو اپنے علم پر یقین ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کیسے قانون مرتب کریں، کیسے شریعت مرتب ان پر ہوا کرتی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے ابدی فرمان ہے، اس کو تو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین قانون آپ نے سمجھ لی کہ روزہ کس پر فرض ہوا، پہلا مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، تیسرا۔ اب ہم چلتے شرائط صحت، یہ قانون آپ کو سمجھا دیا، 3-4 مسئلے بتا سکتے میں نے کہا تھا شرائط وجوب اور شرائط صحت۔ شرائط صحت کا کیا مطلب ہے؟ شرائط صحت کا معنی یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اس کا، واجب پر بتا دیا روزہ فرض ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لے، اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر پتا چل گیا بچے کا روزہ فرض نہیں، لیکن ذرا مولانا صاحب حضور والا ذرا بتائیے آپ مسلمان کہ اگر کسی بچے نے روزہ رکھ لیا حکم کیا ہے، کیا شریعت اس روزے کو قبول کرے گی، کیا اس کو ثواب ملے گا بچے کو،
کہ اللہ اس کے بچے کے روزے کو قبول کرے گا؟ اس بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کہنا تھا صحت کا، آپ اس کو صحت کا ہے کہ صحیح ہوگا، واجب تو نہیں لیکن صحیح ہونے کا حکم کیا ہے؟ کیا اگر رکھ لے تو وہ حکم کیا ہے؟ اس کو سلام ہے، جنگ نہیں، اللہ کے قبولیت ہے بچے کے روزے کی یا نہیں؟ تو اب ذہن میں رکھ لیں کہ شرائط صحت کے اندر تین چیزیں آئیں، صحیح روزہ کا ہوگا کہ نیت ہو مسلمان اور پاک، یہ نہیں ہے تو صحیح۔ باقی اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اس پر آتے ہیں شرائط صحت کتنی ہے، یعنی جو شرطیں ہیں وہ تین کہ نیت ہے، اور یہ نیت یہ شرائط صحت میں سے کہ نیت اگر آپ کی ہے تو روزہ صحیح، اگر آپ نے نیت نہ کی تو روزہ آپ کا صحیح نہیں، واجب ہو گیا ہے، آپ مسلمان نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، مگر نیت بھی نہیں کر رہا روزہ نہیں ہوگا۔ ابھی نیت پر بچہ نے ایک دو بار دعا اور کر کے مسئلے سمجھا، لیکن پہلے اجمالی طور پر بتا لہٰذا جب نیت شرائط صحت میں نیت آ گئی اور حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہو گیا، اور تیسرا اسلام علماء نے ذکر کیا، باقی دو ذہن میں رکھیں، پاک ہوگا اور نیت کا۔ اب اس کے بعد جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو آپ کا روزہ، یعنی نیت اگر آپ کی ہے تو روزہ، نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پر اب مسئلہ ذکر کرتا ہوں آپ سے، تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا، مثلا ایک شخص آپ سے وہ پوچھتا ہے صاحب آج کا ہے رمضان کے روزے کے اندر، رمضان کے دنوں میں اس نے پورا دن کچھ کھایا پیا ہے، کچھ کھایا پیا، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ مشروبات، نہ بیوی کے پاس گیا، تمام چیزوں سے روکا، لیکن نیت نہیں تھی اس شخص اور رمضان کا روزہ، تو کیا اس شخص کا یہ روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ کیا کہیں؟ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں، کیونکہ نیت شرط ہے، صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط، یہ ہوگا تو ہوگا مانا جائے، یہ نہیں ہے تو ہوگا نہیں۔ نیت کس چیز کا نام، اس کو بھی سمجھ لی، نیت نام ہے عزم القلب، ابھی علماء نے فقہاء نے سکھائی کہ عزم القلب، قلب کے ارادے کا نام، دل کے ارادے کا، پختہ ارادے کا نام، یہ نیت ہے۔ جب میں نے یہ تعریف نیت کی کر دی تو اس سے ایک بات سمجھ میں اور آئی، اور مسئلہ ہے، ایک شخص دل میں نیت کر کے بیٹھے، اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا صاحب اس کی دل میں نیت یا وہ شہری لوگوں کے ساتھ کھانا کھا، لوگ کھانے کو نہیں کھا، لیکن اس نے زبان سے نہیں کہا کہ بھوے سو میں غم جو نیت ہم کرتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے صاحب بتائیے اس نے تو زبان سے نیت نہیں کی، کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ نیت کی تعریف آپ ہو جائے گی، نیت تو نام دل کے ارادے کا، زبان سے بولنے کا نام۔ اگر آپ نے زبان سے نہیں بولا، اگر دل میں ارادہ ہے، شہری کھانے والوں کے ساتھ آپ شہری کھانے آ گئے، آپ دل کا تو اللہ رہتا ہے، وہ یا کچھ کرائی پائے جائے، کچھ دلیلیں پائی جائے کہ وہ شہری کرنے والوں کے ساتھ شہری کروائے، افطار کرنے والوں کے ساتھ افطار کروائے، تو کیا مطلب اس کے دل کی نیت ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے دل کی نیت ہے۔ سب سے بڑا بات اس کا ہونا کون کہ دل کی نیت، تو اگر دل کی نیت موجود ہے، زبان سے نیت نہیں کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دل کی نیت ہے، روزہ اس کا ہو جائے۔
کیونکہ ہم نے شرط کیا پڑھی کہ روزہ کون صحیح ہوتا ہے انسان کا؟ پہلی شرط نیت کا ہونا. نیت ہے تو روزہ, نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں. اب نیت کی تعریف پڑھیں گے, نیت اس کا نام دل کا نام, اس لیے آپ کوئی زبان سے نہیں کرتا تو اسے کوئی فرق نہیں ہوا. ہاں اب زبان سے کر لینا چاہیے, اس میں کا دل کے ساتھ زبان کی موافقت ہو جاتی ہے. اس طرح دل کو سبحان اللہ, زبان سے کہنے میں سبحان اللہ. اب سچے کہنے لگے دونوں چیزیں نیکی میں شامل ہو گئی. زبان میں ایسی حال اللہ ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی. نیت کے متعلق ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صحیح کا روزہ ہوگا کہ نیت کے متعلق کے 2-3 مسئلے آپ کو پتا چلے کہ روزہ کا روزہ ہے. اب تیسرا مسئلہ نیت سے متعلق لے لیتے ہیں. نیت سے متعلق وقت کا, یہ بھی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ رمضان کریم کے روزہ اور کوئی واجب انسان نے نیت کوئی نظر کا روزہ مانا یا نفل روزہ, یہ 3 روزے خاص طور پر, کیونکہ روزوں کی بہت ساری اقسام, قضا روزے بھی ہوتے ہیں, کفارے کے روزے بھی ہوتے ہیں. انسان نے روزہ نہیں رکھا, اب اس کے بدلے میں روزے کفارے, روزہ کھول گیا ہے اس کے بدلے میں روزوں کو کفارہ دینا, قتل کر دیا تھا اس کے بدلے کے روزے ہوا کرتے ہیں کفارے کے, کفارہ یمین قسم توڑ دی اس کے بدلے کے بھی کفارے کے روزے ہوتے ہیں. کفارہ یمین, کفارہ قتل, بہت سارے روزوں کی کئی اقسام, ایک روزہ نہیں ہوتا. اچھا میں صرف بات کر رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ اور جو آپ نے کوئی نیت نظر کی مانی ہے اس دن ریڈیو کا روزہ رکھنا والی یا پھر ان کی نیت کا وقت کیا ہے, یا ان کی نیت کا وقت یہ ہے کہ رات سے آپ ان کی نیت کر سکتے ہیں. کب سے نیت کر سکتے ہیں؟ یعنی غروب آفتاب کے بعد سے, جیسے آفتاب غروب ہوا اس کے بعد سے آپ نیت کرنا چاہے تو نیت کرو. لیکن ہمیں مسئلہ سمجھیں کہ صرف غروب آفتاب سے نصف النہار یعنی آدھے دن تک زوال سے پہلے ان 3 روزوں کے اندر نیت ہو سکتی ہے. یہ قانون آپ کو بتا کہ رمضان کا روزہ خاص طور پر یہ نفل ہے, کیا کوئی واجب اگر کسی نے مانی ہے, نیت آپ کر, لیکن نیت کا وقت کیا ہے؟ آپ رات میں سو کر بھول گئے. اب میں نے قانون بیان کیا, اس پر مسئلہ حل کر کیا کہ رات غروب آفتاب کے بعد سے نیت کا ٹائم شروع ہو گیا اور کب تک چلے گا؟ زوال سے پہلے, سورج کے زوال سے پہلے آپ نیت کی وقت. اب اس رقم کو سمجھنے کے بعد اب مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے رات کو نیت نہیں, جیسے لوگ سے نہیں وقت کر رہے ہو اور سو رہا نہیں, وہ سو رہا ہے, اٹھا 11 بجے کے قریب, مثال 10-10:30 بجے کے قریب اٹھا, اب یاد آ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی اس وقت اگر وہ نیت کر کے روزہ آنا شروع کرتے ہیں تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ بولے کیا جواب دیں گے؟ ہو جائے. ایک قانون ہے, اس کو ذہن میں رکھیں گے. مسئلہ آسان کہ نیت کا بھی وقت ہے. اس کا وقت کیا ہے کہ آپ غروب آفتاب سے لے کر کب تک سوال سے پہلے. تو کریں گے آدمی 10:30 بجے اٹھتا ہے, 10 بجے اٹھتا ہے, 9 بجے اٹھتا ہے, تو چلا جاتا اٹھے وہ نیت کرنا چاہے ابھی نیت کر کے روزے کا آغاز کر سکتے. دل میں اس نیت کرنی کہ آج کا روزہ بات سمجھ رہے. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل بات یہ کہ انسان رات ہی میں نیت کر لے, یہ افضل. اس میں زیادہ ثواب ہے. انسان اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں پہلے سے ہی اپنی تیاری کا اظہار کرتے ہیں. یہ افضل بات, اس میں ثواب. انسان رات ہی پہلے سے نیت کرے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو آپ سے مسئلہ پوچھے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو آج سے پہلے کرے نیت کر سکتا ہے, اس کا روزہ
یہ نہیں ہے آپ کو بیان کر دیا وہ تعلیم کر. اچھا اب ہم نے شرائط وجوب ذکر کی وہ یاد ہے کس کس پر واجب ہوتا ہے؟ کتنے لوگ جن کا روزہ واجب نفر ہے؟ مسلمان عاقل صحیح کا ہوتا ہے جب نیت بتائی جائے گی نیت ہوگی تو صحیح کرنا ہے. اب ہم ان قانونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ایک بچہ آپ سے کسی نے سوال جو میں نے پہلے کیا تھا اب محسوس کر رہا ہوں کہ بچے روزہ رکھ لیا اور آپ سے کوئی پوچھتا بتائیے صاحب اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ اللہ کیا اس کا روزہ قبول ہے یا نہیں؟ اب آپ نے دونوں قانونوں کو ذہن میں لے کر آئے ہوئے ذکر کی. بھائی واجب ہونے والا قانون کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں عاقل مانے. یہ وہ تو نہیں مسلمان ہے عاقل بھی ہے. میرے بچے سے قرآن کا لے جاؤ تو عقل مند ہو اتنا چھوٹا نہیں جس میں عقل ہی نہیں. عقل مند بچہ 8-9 سال کا بچہ جس کو تمیز ہے تہذیب ہے سمجھتا ہے اچھی برے کی تمیز سب کچھ اس کو پتا ہے روزہ کیا ہوتا ہے کھانا پینا یہ تمام چیزیں پتا مگر بالغ نہیں. تو آپ کہیں گے اس پہ سمت ملوک کو لے جائے لہٰذا اس پہ روزہ تو آپ کہو آپ کے ذہن میں تعلیم یاد کے کام اس پہ روزہ تو واجب نہیں. لیکن ہم نے پڑھا یہ تھا سیکھا یہ تھا کہ اگر نیت پائی جائے مسلمان سے عاقل سے تو جب نیت پائی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. تو لہٰذا بچہ اگر روزے کی نیت کر کے رکھ لے صحیح ہونے کی شرط کیا تھی؟ نیت کا ہوگا. تو بچہ جو عقل مند بچہ ہے وہ اگر نیت کر لے گا تو نیت کا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ روزہ رکھنے واجب نہیں ہے. کیا مطلب واجب کر رہے ہیں کہ اگر نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے آج کہ اگر نہیں رکھنا تو گناہگار نہیں. اللہ کے نام پکڑ اس کی پوچھ گوچھ میں روزہ پوچھ رکھا بس یہ نہیں رکھا تو واجب نہیں واجب کی پیچھے. لیکن اگر رکھ لیا باپ کی کرنے تو ہونا چاہیے. جیسے کل ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا کہ اسلام نے ہر چیز کا ایک معیار ایک طریقہ بیان کیا. آداب کی تربیت تمام چیزیں سکھائی. بچے کا کیا انداز ہے سبحان اللہ حکمت نہیں سمجھتے ہیں شریعت کے ساتھ ساتھ مسائل کے ساتھ ساتھ حکمت ہے کہ بچے پر شدت نہیں بچے پر فرض نہیں. اس فرض نہ کرنے سے پتہ نہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دین میں کتنی نرمی اور سہولت ہے. سختی ہے لوگ پروپیگنڈا کرتے دین میں شدت مسلمان متشدد ایکسٹریمسٹ ہے ہر درجے تشدد پسند ہے. تو تشدد پسند کی بات کرتے اسلام کا قانون ہو اسلام کی نرمی محبت کو دیکھو کہ بچہ ہے اب آپ کو بڑا کیسے منہ پیاس بتا چلے گا اس وقت روزے کا منہ میں ہٹائے گا. اس کا فرق اتنا بھی بڑا کسی کی تکلیف بچہ کیسے تکلیف بنا کرے گا. سب کرنا بھوک پیاس بچے کو بھوک لگتی کیا یہ بھوک ہونے کی اور لوگ کیا بدنا تشدد پسند ہوتا ہے مرواتا ہے لوگوں کو قتل مار. اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو کیا یہ اسلام کا قصور ہے؟ اس آدمی کی دھرتی کی اسلام وہ مسلمان ہے اس نے اسلام سیکھا ہی نہیں جاتا اس اسلام کا کام وہ تو نہیں چلے گا جلدی آتی. تو بات سمجھ یہ اسلام کی دھرتی تو یہ ہے یہ احکامات میں پڑھو تو اسلام کسبہ کرتا رہا. لیکن سبحان ایک طرف اپنی نرمی کا اظہار کر دیا اپنی محبت کا اظہار کر دیا بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کہ جب بچے رکھتے ہوتے تو ماں باپ کو شام نہیں دے گا تکلیف ہو گیا چھوٹا سا بچہ رکھا شریعت تو رسمی نہیں ہے نا تم سے زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے اس کی مخلوق اسے پیدا کیا اس کو پتا مجھے کیسے بچوں کو رحم کرنا اولادوں کا بوڑھوں کو کیسے ماننا یہ تو میں سمجھا دیا سکھا دیا کہ فرض نہیں.
لیکن اب کچھ معاشرے کا طبقہ ایسے ہے، کچھ افراد ایسے ہیں جو اتنے زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، جو اتنے زیادہ آزاد خیال ہو جاتے ہیں، جو اس قدر لاپرواہ اور دین سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حد تک جائے گا کہ اولاد کی تربیت کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی ایک بچے کو ضرورت، نہ ابھی بچے کو روزے کا کہو، نہ بچے کو ابھی دینی محاورے کا کہو، نہ بچے کو ابھی قرآن پڑھنے کا کہو. بچہ ہے تو بچہ ہے. ہاں باہر لوگوں کی دکانیں لوگ بڑے بڑوں کے ساتھ اس میں بچہ ہے، کھیل بڑے کھیلتا ہے، گلی ڈنڈے کھیلتا ہے، اس میں بچہ ہے. کیرم بورڈ جاتے دکانوں میں پڑھائی کرتا ہے، فلمیں دیکھتے اس میں بچہ ہے. لیکن نماز کی بات ہے ابھی تو بچہ ہے، روزے دیکھنے ابھی تو بچہ ہے. حالانکہ سب کچھ ہو سے دنیا والے سارے کام کرتا ہوگا. یہ دیکھیے اسلام کا بیلنس میں کہتا ہوں اکثر اپنے دروس میں لیکچرز میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب اسلام پر غور کرو گے فکر کرو گے ساری دنیا کو بنا لے ان کو پڑھتے رہو، کرسچینٹی کو دیکھو، جیسم کو دیکھو، جمہوریت، عیسائیت اور دیگر ہمارے جس مذہب کو دیکھ رہا پڑھو اس کے دین پہ جاؤ، بیت پہ جاؤ. لیکن آپ میں اس نتیجے میں پہنچو گے جب اسلام کو کمپیئر کر کے لے کر آؤ گے کہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو مصطفیٰ لے کر آئے سب سے زیادہ اعتبار اور اعتبار محبت پر مبنی دنیا کے سارے ہر اعتبار سے بیلنس. اب وہ لوگ اتنے زیادہ لاپرواہ ہو گئے کہ جنہوں نے دین کو مذاق سمجھ لیا، بچوں کو پڑھانے نام سمجھتے ہیں ہم اس طرح کہہ رہے نماز روزے کی بات یا قرآن کی بات نہیں بچہ یہ تو آج کل ہماری گورنمنٹ ہے نہیں. جب وہ ہمارا دنیا سے دنیا کے اندر دور ہو چکے دین سے بالکل دے رہے سبحان. اب حبیب والا رضی اللہ عنہ صاحب ان کی تربیت کر کے اہتمام کرتے جا رہے ہیں. ہمارا گرو کا اولاد ہے تم اپنا سکا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو. پہلے کریے پڑھ رہیے کیونکہ روزہ نماز کا حکم کا فرض ہوتا ہے. لیکن میرا حبیب اب طریقے سکھا رہا کہ جن وقت ہے جن عمر ہے بچے اس عمر کے اندر اگر قبول کر لے گا تو سب کچھ اس عمر میں بچے کو بتاتے تھے چلو کہ روزہ رکھ لو آپ فرض نہیں. لیکن کبھی کبھی ٹھنڈا موسم ہے ہوا چل رہی بچے کی روزہ بچائی کی خوشی کرتا چلو بیٹا آج تمہارا روزہ رکھا ہے خوشی ہوگی. بچے کو عادت وہ 7 سال کی عمر حضور فرماتے 7 سال کی عمر میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ اس عمر کے اندر انسان قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا میرے حبیب کی نصیحت جس کو آج میڈیکل سائنس اور جدید سائنس تحقیق شامل کرتی ہے کہ اس عمر کے اندر جو بچے کا ذہن ہوتا ہے وہ زیادہ قبول کرتا، اشیاء کو ایکسپٹ کرتا، بات کو مانتا. میرے حبیب نے اس انداز میں تربیت کا آغاز کیا کہ واجب تو کیا بڑھوں کے بعد تاکہ تکلیف نہ ہو. لیکن عادت پہلے ڈرا کہ آج یہ عمر ہے قبول کرنے کی کا اس وقت بچے کو قبول کرا دو گے دین کی طرف بلاؤ گے تو اللہ کی طرف جھکاؤ گے پھر والے ہونے کے بعد ساری لوگ جھوٹا رہے گا. لیکن آج اگر اس کی طرف توجہ رکھی جب قبول کرنے کا اثر تھا بچہ کہتے رہے گلی پوچھے میں گھنٹے بھرنے میں جاتا کھیل کود کرتا پھر دیکھتا اس کا بچہ گیا نہ آیا تو جب بڑا ہوگا پھر آ کے شکایت کرو تاکہ جو تو بچہ جھوٹے مارتا اور بچہ تمہارے مارتا والا کو گھر نہیں دیتا گھر سے نکالنا پوری ماں ہے خدا باپ تو وہ وقت کہاں چلا گیا تھا جب وہ قبول کرنے کی ہوا تھی. جب بچہ کہتا تھا مجھے مسجد صاحب کے لیے کرا دے نماز کا حکم دے ایک دن روزہ رکھا دے بچے کو بڑھا کہ اللہ کے لیے ہم کھانا پینا کچھ دن کے لیے اللہ کے لیے روک دیں تو اللہ ہمیں ثواب عطا کرتا
کچھ بات آپ کو ذکر کر دی شرائط صحت کے حوالے سے، حکمت بھی چل رہی ہے، شرائط صحت بھی آپ کو ذکر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں بہترین چیزیں جس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے روزے میں، روزے کے مفاسد، روزے کا رکن، شرط یاد کرنی، صحیح ہونے کی شرط یاد کرنی، نیت۔ اب یہ ذہن میں رکھو روزہ نام کس کا ہے، روزہ کہتے کسے؟ تو عام ہے روزے کے تعلق الامساک، امساک عن الاکل والشرب والجماع، امساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے صحبت کرنے سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولیے، یہ روزہ ہے۔ تو یہ روزے کا رکن ہوا، کیا رکن ہوا؟ کہ کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، اور جماع بیوی کے پاس جانے سے، یہ رکن ہوا۔ اس کا نام روزہ تعریف بھی وہی کرا دی اور روزے کا رکن بھی بتا دیا۔ جیسے کوئی آپ سے نماز کا رکن پوچھے کیا ہے، آپ بتائیں گے کہ قیام ہے یا رکوع ہے، سجود ہے، روزے کا ہم روزے کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام یہ رکن ہے۔ اب اس کے عکس کی طرف کہ جب رکن فوت ہو جاتا ہے تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے، وہ چیز ہو جائے گی، کیونکہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ نماز میں قرات نہیں پائی، آپ نے قرات کی تو قرات فرض ہے، نماز میں سجدہ فرض ہے، رکوع پر آپ نے کیا ہی نہیں اس وجہ سے نماز ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے رکن رکن چھوڑ دیا، تو رکن اپنے کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ بس اب یہاں سے اب فساد کی بات شروع ہو رہا، تو روزہ ٹوٹ گیا، فاسد کیسے ہوگا؟ یعنی اب جب یہ چیز نہیں پائی جائے گی تو روزے کا فساد شروع ہو۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ ہمیں تو کھانے سے رکنا تھا، میں نے کھا لیا، میں نے پینے سے رکنا تھا، یہ روزے کا رکن تھا، میں نے کیا کام کیا؟ پی لیا، تو مطلب کیا ہوا؟ روزہ بولیے فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب ایک تعلق اور ذکر کرنا محنتوں کی چیز ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کی کتب سے نکالنا، کئی چیزوں سے، اور خاص طور پر ہمارے جدید شاہ مفتی محمد محمود البری کا اللہ ہوا قدر نے کمال کر دیا اس قوانین کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اسی لیے بار بار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علماء کی قبر انور پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل آمین۔ یہ مسائل جناب ان کتب میں دیکھیں گے تو پریشان، ایک مسئلہ کہیں ہوتا ہے، کہیں عربی کو سمجھنا، پہلے تو علوم کو، پھر مسائل کو لینا آسان کام، کئی راتوں کی محنت ہوتی ہے۔ آگے جیسے ہی چل جاتا ہے کل بھی ایسے ہی قرار نہیں کہ جنت میں جس کو چاہے وہ رکھا، اس کی عمر ہو سکتی ہے۔ قرآن حدیث کے مسائل کو استعمال کر رہے ہیں، تو جھوٹ بار بار آتے رہتے ہیں اور آسانیاں لوگوں کو لیے کرا کہ آپ کے لیے اردو میں لکھ دیا، جواب کر دیا۔ اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کمال کیا، ہمارے جدید ایسی شاندار کتاب الصیام لکھی کہ عام آدمی کو پڑھتا ہے تو اپنی جگہ عالم اور مفتی، ابھی میری بحث ہو رہی ہے مفتیوں سے، بات چل رہی تھی موضوعات مسئلے گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن حضرت کمال ہے، یعنی یہ سارے مسائل عالم میں موجود ہے۔ یہ کتاب برائے الصلاۃ بڑی مشہور کتاب برائے الصلاۃ، عربی کی اس وقت کے 10 جلدوں پر ہے، بات کرا نہیں کی اتنی بڑی کتاب، مانی کتاب ہمارے کسی سے پتا نہیں لگایا، یہ جاتے بڑی بہتر کتاب مانی جاتی ہے یہ کتاب کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ شامل ہے جس کا کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے رد المحتاج، اور کتاب ایک بے شمار ان سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ اب بات ہے پہلے در جیسے طرح جزیات، اس کے یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں ہو گیا تھا۔ پہلے تو انسان غور کرے تو علماء کی عظمت و حکمت کیا کمال تھا علماء کا،
کہ 1400 سال بعد آنے والے مسائل کو اب پیش آ رہے ہیں اپنے عقل اللہ کے فضل کی بنیاد پر وہ مسائل پہلے سے ذکر کر کے اپنی کتابوں کو بیان کر دیے عوام کو پریشانی لیکن اب ان کو نکالنا نہیں ہوتا یہ کیا ہے اس کا تعلق کہاں سے کیسے یہ کون سی بات میں ملے گا اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے اس کا تعلق نماز کے بعد میں جاؤ یا نکاح کے بعد میں جاؤ 20 چیزوں کو بنوار تو پھر بعد والے لوگ نماز نہیں کرتے گئے لکھتے گئے اور آسان بناتے گئے اتنا مفتی صاحب نے کمال کر دیا کہ چیزوں کو جمع کر کے قانون کی شکل کہ یہ یاد کر لو ابھی جس طرح بھی کی تبدیل ہونے کی دعا کر سکتا ہے میں آپ کو قانون بیان کر کے سکھا دیتا ہوں خود بھی نکالتا ہوں قانون بناتا ہوں کہ یہ آسانی سے نکال کر دیا بڑے حضرت نے اسی طرح کیا کمال کر دیا مثلا روزے کے ٹوٹنے کے اندر آپ سے کوئی مختلف سوالات کرتا بڑی جامع اپنے گھروں میں لے کے رکھ لیں مفتیان کرام جو فتوے دیتے ہیں وہ حضرت کی ان کتابوں سے نکال کر رکھتے ہیں اور رکن الدین جو نماز کے بارے میں لکھی بڑے حضرت شاہ محمد رکن الدین نے قبلہ مفتی صاحب نے کتاب الصیام ان کتابوں کو تنظیم المدارس سے واقع ہے پورے پاکستان کے مدارس چل رہے ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ رکن الدین کتاب کو نصاب میں شامل کر رکھا کہ عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں اردو میں سارے مسئلے والے رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے واقع پڑھائیں عالم بننے سبحان بڑے بڑے علماء مفتی مسئلے نکال کیا حضرت نے قانون بیان کیا قانون یہ بیان کر ڈالا کہ روز میں اپنے آپ سے سوال کرا کہ صاحب 10 مسئلے آ گئے سب کسی نے یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ کھا لیا پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تو عمل میں آ رہی ہے بات اب کوئی آپ سے پوچھ لے بتاؤ کسی آدمی نے کنکر کھا لی پٹلی کھا لی روزہ ٹوٹے گئے کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے بھائی یہ بتاؤ خربوزے کے چھلکے میں کھا رہا ہے بتاؤ روزہ ٹوٹے گئے کیا کیا سوال اسی لیے آپ کو سوال کرتے کہ سوال کو اٹھا سوال کو اٹھا گیا بتاؤ اللہ ٹوٹا ہے کیا کیا باتیں اچھا صاحب ایک آدمی نے گوشت کھایا زبان کے اندر کھانا ہی کھایا دوبارہ کھایا لیکن دھاگے سے باندھ لیا جیسے حلق سے نکلا اس کے بعد دوبارہ نکالا بتاؤ اللہ ٹوٹا ہے کیا کیا مسائل کیا کیا فکری مسائل اب حساب رحمت اللہ علیہ قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ آپ کی قبر حقیقت پر کروڑوں 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 اس کو قانون بنا کر لکھا اس سے پہلے علماء نے بنایا انہوں نے ذکر کی انہوں نے ایک بزرگوں کی علماء کیا کام کا دور آپ سے کرتا قانون یہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ جب بھی کوئی شے منہ کے راستے سے جائے کوئی بھی شے منہ کے راستے سے جائے خواہ وہ مصلح بدن ہو یا نہ ہو مصلح بدن بولیے ہو یا نہ ہو اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے اس کا روزہ اب یہ قانون کا مطلب ہوتا کہ کوزے کو آپ نے دریا کو کوزے میں نہیں کر دیا بس وہ لفظ ذہن میں آئیں گے آپ کو سارے مسئلے آئیں گے ذہن منہ کے راستے سے کوئی بھی شے گئی میدے تک پہنچ گئی یا دماغ تک پہنچ گئی کوئی بھی شے منہ کے راستے سے اب وہ مصلح بدن ہے یا نہیں اب یہاں تک تو واسطہ کاری منہ کے راستے سے میدے میں جانا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو لگ آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ مصلح بدن اس پر آپ میں سے معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے مصلح بدن کا کہ وہ چیز جو بدن میں یعنی میدے میں پہنچ رہی ہے کیا وہ نفع پہنچاتی ہے یا نہیں نفع یعنی بدن کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو بولیں گے مصلح اصلاح کرنے والا اگر بدن میں پہنچنے کے بعد بھی فائدہ نہیں دیتا تو اس کو کیا بولیں گے غیر مصلح فائدہ نہ دینے والا مصلح فائدہ دینے والا غیر مصلح فائدہ نہ دینے والا اچھا اب کیا اگر آپ سے پوچھو بھائی بدن میں
پھر کون سی چیز جا کے فائدہ پہنچاتی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں جو میرے میں جائے گی, جسم میں جائے گی, تو فائدہ انسان کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سیدھا سا جواب ہے, بدن کے اندر میدے میں جو چیز جائے گی جو فائدہ پہنچائے گی وہ یا تو غذا ہے یا دوا ہے. بولیے غذا ہے یا یہی دو چیزیں فائدہ پہنچاتی. غذا ہی آپ نے کھایا پیا, جسم کو تربیت حاصل, قوت حاصل, تندرست جسم کا فائدہ. دوا نہیں, اس نے آپ کی بیماری کو ختم کیا, جسم کو فائدہ پہنچایا. یہ دو چیزیں. تو پتا چلا دوسرے بدن غذا نہیں, کوئی کچھ نہیں آج. اب یہ فکری اصطلاح ہے جو آپ کو بات کرا, یہ مت سمجھو ان دنوں میں فقہ کا علم جو فکرا ہوا اس کو جمع کر دیا کہ دوسرے بدن کوئی پوچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا رہیں گے غذا. غذا یہ بولنے سے, تکرار کرنے سے چیز ذہن میں بیٹھ جایا کرتی ہے. یہ بھی در حقیقت مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے. سوال و جواب کے ذریعے قرآن سکھانا اللہ کو. تو مصلح بدن دو چیزیں, غذا اور دوا. یہ جائے گا تو اب ہم نے تعلیم کیا پڑھی تھی, ہم نے کیا پڑھا نہیں گا. اب ذرا مجھے بتائیے اور بتایا, میں نے کیا بتایا, اسکول کے راستے سے کوئی چیز جائے جو مصلح بدن ہو یا نہ ہو, یعنی مانا یہ نکلا کہ وہ غذا ہو, دوا ہو, یا غذا دوا نہ بھی ہو, تب بھی ہوگا. ایک قانون کی بات ہے, روزہ ٹوٹ جائے اور ضروری ہے کہ وہ چیز میدے میں کچھ دیر استقرار پکڑے. یہ بھی شرط ہے. کیا شرط ہے کہ وہ جو چیز جا رہی ہے وہ میدے میں کچھ دیر رکے, کچھ دیر میں رک جائے. یہ تعلیم سمجھانا, اس کی تشریح بتا. اب مسئلے جو پوچھوں گا جواب ہونا چاہیے. میں نے مسئلہ پوچھا آپ سے, صاحب کسی نے کنکری کھا لی منہ کے راستے, بتاؤ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ دیکھو کیسے سمجھا. جواب دو, نمازیں عبادات کریں تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. تو بات کیا کہ کسی نے کنکری کھا لی, روزہ کیا ہو گیا. اب کسی نے سڑا گوشت, کچا گوشت, اچھا اس کا بھی آپ سمجھتے ہیں. تو یہ بات ہمیں پتا چلی. کسی نے سڑا گوشت کھایا, کچا گوشت کھایا, آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کیا جواب دیں گے؟ روزہ ٹوٹ جائے. کوئی بھی چیز کا, کسی بھی چیز, دوا ہے, غذا ہے, پتے کھا کے ایک آدمی بیٹھا, آپ پوچھیں گلاب کی پتیاں رکھی تھی, گلاب بنایا, کسی نے کھایا, آپ سوال کر رہے ہیں حضرت اس نے گلاب کے پتے کھا لیے, روزہ ٹوٹے گئے یا نہیں؟ ہم نے معلوم پڑا کیا ہو گیا, روزہ ٹوٹ. مسلے بدن ہے, حالانکہ گلاب کی پتیاں کیا ہے, مسلے بدن ہے, یہ فائدہ دیتی ہے. یہ دواؤں میں استعمال ہوتی ہے, اس کو گلیسرول کہا جاتا جب حکمت میں استعمال کیا جاتا. تو کوئی بھی چیز مسلے بدن نہیں, مچھلی کھانا نہ, درخت کی ٹہنی کوڑی کھا گیا, آپ سے کوئی پوچھے بھائی روزہ ٹوٹ جائے, روزہ ٹوٹ جائے, بات ختم. اب میں اگلے بات کو رہا تھا. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آج کا میں سمجھتا ہوں یہیں تک رکھ جائے, پھر انشاءاللہ آگے کا شروع کریں گے. ہاں, اگر بچے نے روزہ رکھا تو کیا کفارہ ہوگا؟ توڑ دیں, بچے نے روزہ رکھا دوائی کو رکھ کر توڑ دیں. انہوں نے پوچھا بچے کا نے روزہ رکھا تو کیا کفارہ ہو گیا؟ کل میں انشاءاللہ کفارے کے قوانین اور آگے چلیں گے, ہم اس کی بھی ذکر کریں. لیکن ان کا جواب بتاتا جاؤں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اچھا میں جواب دیتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں. اب کی بات ذہن میں رکھنے بات اصل میں یہ ہے کہ در حقیقت ہم نے ابھی یہ قانون پڑھا تھا, اگر آپ اس قانون
قانون کو اپلائی کریں کہ بچے پر ابھی ہم نے کیا کہا تھا، کیا روزہ فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کفارہ سزا، ایک شخص پہ چیز فرض ہی نہیں ہے تو سزا کس بات ہے؟ لیکن اب کفارے کے بھی اپنے قوانین کو آگے چلتے گا جب ذکر کروں گا. اگر نہانے میں کام سے پانی چلا گیا تو یہ ذکر پر آج کرنے والا تھا اس کا قانون. اگر وہ قانون ہو جائے گا تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. جی بھول جو اس کا روزہ نہیں کیا بھول سے یا غلطی سے کھا لیتا؟ ایک بھول ایک غلطی دونوں میں فرق. بھول سے کھا لے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور چیز یاد اس کو یہ پتا ہے روزے کی حالت میں ہوں اچانک چیز نکل گئی. جیسے اس کی مثال انسان وضو کر رہا ہے کچھ کرتے ہوئے غلطی سے پانی چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. غلطی معاف نہیں، غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے گا خطا ہو، بھول معاف. اب اس کے بھی آگے چل کے جائیں گے. جی ہاں وہ بھی آگے چل کے بہت سارے قوانین ہیں کہ کن چیزوں سے نہیں. یہ تو ایک قانون تھا، میں چاہتا ہوں گڑ بڑ نہ ہو، ایک ایک کر کے بات آئی. یہ کان والا اب مسئلہ ہے تو اس کو آگے ذکر کر کے دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں آگے تھوڑا سا اور بتائیں. چلے میں تھوڑا سا اور ذکر کرتا ہوں. اب دوسرا قانون ٹوٹنے کا ایک اور سمجھ لیجیے. یہ تو ایک پہلا وعدہ ہو گیا، منہ کے راستے سے جو چیز تھا اس نے بدل، اس پر ہم نے مسئلے نکالے گا. دوسری بات یہ ہے کہ منہ کے علاوہ جو دوسری راہیں ہیں. اب یہ دوسرا قانون ایک ذکر کرتا ہوں. منہ کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں، مثلا کان ہے، ناک ہے، حلق یا پخانے کا مقام، پخانے کی جگہ جہاں سے سرج وغیرہ داخل کر کے غذائیں دی جاتی ہیں، بس اس کو حقنہ کہتے ہیں عربی میں. یہ تین چار جو جگہیں ہیں یہ منہ کے علاوہ، ان راہوں سے اگر کوئی چیز انسان کے معدے تک پہنچ گئی یا دماغ تک پہنچ گئی تب بھی روزہ ٹوٹ گیا. تب بھی روزہ بولیے روزہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قانون آپ کو سمجھ میں کیا کہا ہے کہ منہ کے علاوہ جو راہیں ہیں جیسے کان، ناک اور پخانے کے مقام کی جگہ، ان جگہوں سے اگر کوئی چیز معدے تک پہنچ گئی، غذا یا دوا پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹا. اب یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ جنہوں نے بات کہی تھی کہ کان میں پانی چلا. آج صرف کتنا یہاں تک ذکر کروں گا، باقی کفارے کی بات آگے کل کیری پڑ گیا. یہ دو قانون بتا. اب وہ سمجھ رہے کان میں اگر کسی نے پانی داخل کر دیا یا دوا ڈال دی تو اس کا روزہ کیونکہ اسی طرح کسی نے ناک میں دوا ڈالی، ناک میں پانی زیادہ چڑھا دیا، دماغ تک پہنچا اور روزہ. یہی وجہ کان ہو گیا، ناک ہو گیا. یہی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو کے اندر یا غسل کسی پہ فرض ہوا اس کے اندر کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرائض میں سے غسل کے اندر. سوال یہ کہ اب اس میں کیا جائے یا نہیں، مبالغہ حضور نے منع فرمایا جب روزے کی حالت سے ہو تو مبالغہ نہ کرے. کیوں؟ کلی میں مبالغہ کرو گے، گھر کرو گے، نیچے جانے کا سیدھی سیدھی راہ ہے کے ذریعے. ناک میں ڈالنے کی زیادہ کوشش کرو گے، بھانسے میں اوپر چڑھ گیا دماغ میں جائے گا، تو دماغ یا چوک میں جو چیز پہنچتی ہے روزہ. یہی حال کا کہ کان میں بھی آپ نے دوا ڈال دی
یا پانی ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کی لاجک بھی ہلکی سمجھتے جائیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی نظر میں جو ابھی تک فقہاء نے فتویٰ دیا ہے، پرانے علماء فقہاء جو فتویٰ دیتے آتے ہیں جتنے علماء ابھی تک مجھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کان کے ذریعے کان اور معدے کے درمیان منفذ ہے، نلی راستہ ہے، وہ جب آپ ڈالیں گے تو وہ جائے گا۔ ٹھیک، جبکہ ابھی تھوڑی سی تحقیق اپنی منیب صاحب نے پیش کی ہے، بات کر چل بھی رہی ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کان میں کوئی دوا ڈال دے یا پانی ڈال دے تو اس کی نظر میں روزہ نہیں ہوگا، جبکہ تحقیق بارہ۔ لیکن ہمارے پرانے علماء اور ابھی تک بھی جتنے علماء وہ سب اسی کا فتویٰ دیتے ہیں کہ در حقیقت کان کے اور معدے کے درمیان راستہ ہے، اب جب کوئی چیز جائے گی تو روزہ۔ ناک کے بارے میں تو کسی کا اختلاف، کان اور آنکھ کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں یہ سمجھتے جائیں کہ روزہ میں کسی نے آنکھ میں دوا ڈال دی صبح لگا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں ڈالے گا روزہ۔ اچھا اب انہوں نے پوچھا تھا پانی چلا جائے، لیکن بڑی باریکیاں ہے فقہ میں، بہت باریک، ان راہوں سے اگر کوئی ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ رہا ہے، لیکن وہ یوں سمجھے کہ نہا رہا تھا اور کان کے اندر پانی ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تو بس باہر کیسے کو صاف کرنا چاہتا مثلا، لیکن ڈالا اچانک وہ خود اندر چلا گیا، اس نے نہیں ڈالا چلا گیا۔ ایک ہے ڈالنا اور ایک ہے خود چلا جانا۔ جیسے دوسری مثال لے لیتے ہیں کہ آدمی نہر میں کودا نہانے کے لیے، اب جو نہر میں اچانک کودا پانی چلا جاتا چلا گیا، اب وہ خود تھوڑی ڈالتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر روزہ اس کا نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، خود ڈالے گا تو ہوگا۔ دعا کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیکشن وغیرہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب۔ عزت میں نیاز ہماری گفتگو کو علم سیکھنے کو سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہم سب کے لیے پوری امت اسلامیہ کے لیے اللہ اس کو داخل اے اللہ یہاں سے پوری امت کے اندر پوری دین کا زیادہ سے زیادہ تبلیغ اے اللہ اس علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع